حضرت امام علی رحمۃ اللہ علیہ سورہ نمل کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان لعین کو ایک مرتبہ دیکھا 5 گدھے لے جا رہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملعون شیطان، یہ گدھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تو شیطان کہنے لگا میں اسے بیچنے کے لیے بازار لے کے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ گدھے کیسے ہیں؟ کہنے لگا ان کا نام جور اور دوسرے کا کبر اور تیسرے کا حسد، چوتھے کا خیانت اور 5ویں کا مکر ہے۔ اب ان میں سے جور یعنی ظلم کو بادشاہوں کے یہاں بیچوں گا، اور کبر یعنی تکبر کو اور غرور کو دیہات کے بڑے بڑے چودھریوں جاگیرداروں کو بیچوں گا، اور حسد کو جو قاری ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان قاریوں کے یہاں بیچوں گا، اور میں خیانت کو تاجروں میں اور مکر کو عورتوں کے ہاتھوں بیچوں گا۔ حضرت امام نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ دنیا کو اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں سے آراستہ کیا ہے: علماء کے علم سے، عمراء کے عدل سے، عابدین کی عبادت سے، اور تاجروں کی امانت اور مخلوق کی آپس میں خیر و خواہی سے۔ مگر یہ بات ابلیس کو اچھی نہیں لگی تو اس نے ان تمام خوبیوں کے سامنے 5 پردے ڈال دیے، یعنی حسد کو علم پر، ظلم کو عدل پر، اور ریا کو عبادت پر، اور خیانت کو امانت پر، اور دھوکہ دہی کو خیر و خواہی پر ڈال دیا۔ خیر و خواہی کیا ہے؟ ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہے، فرمایا کہ دین ہی خیر خواہی ہے، دین ہی خیر خواہی ہے، دین ہی خیر خواہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جو دھوکہ باز ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ سچے جو تاجر ہوتے ہیں وہ صدیقین من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، سچا اور امین تاجر روز قیامت میں انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ میں ہوں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے سچے تاجروں کی۔ اس فرمایا کہ تاجر عرش کے سائے میں ہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سخت ترین عذاب میں ظالم بادشاہ ہوں گا۔ فرمایا کہ بادشاہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے، ہر مظلوم اس کے یہاں پناہ تلاش کرتا ہے۔ اس لیے بادشاہوں کو چاہیے ہے کہ عدل و انصاف سے کام لے۔ اگر وہ عدل انصاف سے کام لیں گا تو اللہ رب العالمین نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں کا آفیسر ہو، یعنی جس مسلمان کے اوپر کچھ مسلمانوں کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کوئی ذمہ دار ہوتا ہے ایک جماعت کا، تو جب تک وہ اپنی عوام کے کام پورے نہیں کرتا اللہ اس کے مقاصد کو بھی پورا نہیں کرتا۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ کے اس قول ان قید شیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی مکاری کمزور ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو نیک اعمال کے لیے جلدی کرتے ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اولیاء، کیوں کہ نیک لوگوں کی طرف اللہ کی مدد مائل و شامل حال ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کا مکر نیک لوگوں کی طرف نہیں چلتا، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ عبادات میں اور اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہتے ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں اللہ کی مدد نہ ہونے کی وجہ سے شیطان ان کے لیے قوی بن جاتا ہے، اور جو عابد ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو شیطان ان کے سامنے بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نیک لوگوں پر اس کا مکر نہیں چلتا، اور جو اللہ کی عبادت سے محروم ہوتے ہیں،
جن کے اوپر اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو وہ لوگ اس کے گرفت میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ یہ شیطان لعین کے جو 5 گدھے ہیں جو بیچنے کے لیے جا رہا تھا، جور، کبر، حسد، خیانت اور مکر، ان 5 چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے تو اس کو دور کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خیر خواہی کرنے کی اور تکبر سے، حسد سے، کینہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔